السلام علیکم ناظرین، تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں کی سیر کروائی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو زمین میں کس کس جگہ اتارا گیا؟ میدان عرفات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ میں ہوں عاصم جاوید اور پیام اسلام کی سیریز تذکرۃ الانبیاء کی قسط نمبر 4 میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ محترم ناظرین، تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری کائنات کی سیر کرائی، تمام آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو دوران سیر حضرت آدم علیہ السلام کو ہر معروف مقام پر لفظ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آیا۔ اس کے بعد آپ کو جنت میں بھیج دیا گیا اور وہاں بھی آپ کو ہر معروف مقام پر لفظ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آیا۔ جنت میں آپ کے لیے تمام خوشیوں کا سامان موجود تھا، آپ کو وہاں ہر قسم کی آزادی تھی، صرف ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع فرما دیا گیا۔ جنت کے اندر ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تالیف قلب کے لیے اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری فرما دی اور ان کو سلا دیا، اور ان کے بائیں طرف دل کے نیچے والی پسلی، اس سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی یہ شان رکھی ہے کہ اس کو ننگا پیدا نہیں کیا بلکہ پردے میں پیدا فرمایا ہے۔ اور ہمارے لیے ایک اور بات قابل غور ہے کہ اس کو دل کے قریب سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے کہ اسے بہت زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قابل غور بات یہ ہے کہ اس کو دل کے قریب ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اگر سختی کے ساتھ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے عورت کے حقوق کا بہت خیال رکھا ہے۔ عورت خواہ کسی روپ میں بھی ہو، وہ عزت و تکریم اور محبت و الفت کی مستحق ہوتی ہے۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے سر کی جانب ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ایک خوبصورت عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، تو کون ہے؟ جواب ملا، عورت یعنی تیرا پردہ۔ پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ جواب ملا، حوا یعنی زندہ سے پیدا کی گئی۔ پوچھا، یہاں کس لیے ہو؟ جواب ملا، آپ کی تسکین کے لیے اور آپ کے تالیف قلب کے لیے۔ ابھی باتیں جاری تھیں کہ فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ اس نئی مخلوق کو آدم علیہ السلام کے قریب دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھنے لگے، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ حوا ہے۔ انہوں نے پوچھا، حوا کا مطلب کیا ہے؟ جواب ملا، زندہ وجود سے پیدا کی گئی۔ یاد رہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہاں سے انسان کے خلاف ابلیس کی انتقامی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آدم و حوا کا خیر خواہ ظاہر کر کے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو ورگلایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے سے بھی زیادہ معزز ہو جائیں گے اور فرشتے بن جائیں گے اور ان کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ پس شیطان کے جھانسے میں آ کر دونوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کے سطر کی پوشیدہ چیزیں ان پر عیاں ہو گئیں اور وہ پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سمیت حضرت آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا۔ دونوں مدت دراز تک روتے اور استغفار کرتے رہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں موجودہ اب سری لنکا ہے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جدہ میں اتار دیا گیا۔ دونوں تقریباً 200 سال ایک دوسرے سے علیحدہ رہے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، جدائی میں روتے رہے اور اپنی بھول پر توبہ استغفار کرتے رہے۔ آخر کار رب رحیم و کریم کو ان کی عاجزی اور انکساری پسند آئی اور ان کے قلب میں یہ دعا القاء فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ دعا قبول ہوئی، آپ کو معاف فرما دیا گیا، آپ کو برگزیدگی عطا فرمائی گئی، لیکن دنیا میں اترنے کا حکم بحال ہی رہا۔ میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں لفظ عرفات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عرفات کا لفظ معرفت سے نکلا ہے۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی، اس لیے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ روز محشر بھی تمام لوگ اسی میدان میں اکٹھے ہوں گے اور اس روز انہیں بھی 100% معرفت الہی حاصل ہو جائے گی۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ حضرت انسان کے زمین پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی خیر اور شر کے مارکے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب شیطان زمین پر اترا تو اس نے کہا، اے اللہ، تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا اور تیری مدد کے بغیر میں اس پر قوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں اس پر مسلط کر دیا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا، فرمایا جب بھی آدم کے ہاں اولاد ہوگی ویسے ہی تیرے ہاں بھی ہوگی۔ اس نے مزید اضافہ مانگا، فرمایا ان کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں، تو ان میں خون کی طرح دوڑے گا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا، فرمایا ان پر اپنے گھوڑوں اور پیادوں سمیت چڑھ دوڑ اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ ادھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، تو نے شیطان کو بھی مہلت دی اور مجھ پر مسلط بھی کیا، میں تیری مدد کے بغیر اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب بھی تیرے ہاں اولاد ہوگی میں اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ آدم نے مزید مانگا تو فرمایا، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا اور ایک برائی کے بدلے 1 ہی گنا، اور وہ بھی میں کسی نہ کسی طرح مٹا دوں گا۔ آدم نے مزید مانگا، فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے مزید مانگا تو فرمایا، جب تک اولاد آدم زندہ ہے میں اس کو توبہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔ آدم نے مزید مانگا تو فرمایا، میں بے شک دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر آدم نے کہا، پس شیطان انسان پر بہت مسلط ہوگا، مگر اللہ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ بہت کشادہ اور کھلا ہے، اور انسان شیطان سے دھوکہ کھانے کی وجہ سے شکست کھا جاتا ہے اور استغفار کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور جنازے کی ساری کہانی دلچسپ انداز میں ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن سیریز کی اگلی قسط میں۔ شکریہ۔